عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی حکم دیتے تو امرہم من الاعمال بما من بیان ما کا، تو پھر ان کو حکم ان اعمال کا دیتے جو اعمال ان کی طاقت میں ہوتے، اور یہ فرماتے کہ نیکی مارا نیکی ہے اور اعمال اعمال ہیں، بھلی آپ کریں لیکن اتنا کریں جو ہمیشہ کر سکیں اور آپ کی طاقت کے اندر ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، یہ جملہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کے خیال میں یہ بات تھی کہ ہم چونکہ عام آدمی ہیں اور غیر النبی ہیں اور گناہ گار ہیں، لہٰذا ہمیں اعمال کی زیادہ ضرورت ہے، اور ہم تو بہت اعمال کریں، 24 گھنٹے اعمال میں لگے رہیں۔ اللہ کے نبی بھلی تھوڑے بھی اگر عمل کریں تو وہ تو اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، ان کا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی، اس کا وزن بہت بڑی قیمت ہے، لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اعمال زیادہ کریں۔ اس لیے انہوں نے معذرتاً یہ عرض کیا کہ انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں اے اللہ کے رسول، لہٰذا ہمیں ضرورت زیادہ اعمال کی ہے اور ہم کریں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ گناہ جو پہلے ہوئے وہ بھی آپ کے معاف کر لیے، جو بعد میں ہوئے وہ بھی معاف کر لیے۔ باقی ذنب سے مراد خلاف اولا کام ہے، کیونکہ نبی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہی نہیں، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، تو یہ جو فرمایا ذنب یعنی خلاف اولا کام، یہ فی نفسی وہ جائز ہوتا ہے، امتی کرے تو شاید ثواب بھی ملے، لیکن نبی کے حق میں وہ نبوت کا چونکہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے، تو اس کے اعلیت کے لحاظ سے جیسے سفید کپڑے پر تھوڑا سا بھی کہیں نقطہ لگ گیا سیاہ تو دھبا دور سے نظر آئے گا، اس طرح نبوت کا اعلیٰ مقام ہے، اس لیے تھوڑی سی اولویت کے خلاف کام جو ہے نبی اس کو اپنے حق میں گناہ سمجھتے ہیں، اور اللہ بھی اس کو گناہ جتنی حیثیت اللہ کے میں ہوتی ہے کہ تو میرا نبی ہو کر کے تو نے خلاف اولا کام بھی کیوں کیا، تو اس پر ان کو عتاب بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ معافی بھی طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن دیگر انبیاء کے لیے یہ جو معافی کا معاملہ ہے یہ دنیا میں ان کو اعلان بتایا نہیں گیا تھا، لیکن ہمارے نبی کو دنیا میں بتا دیا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس لیے قیامت کے دن جو ہے پھر جب شفاعت کبریٰ کا مرحلہ ہوگا تو وہاں تمام انبیاء میں کوئی جرت نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی گناہ یاد کرے گا، اس لیے کہ یہ بات ان کو دنیا میں بتائی نہیں گئی تھی، اور ہمارے نبی کو چونکہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے خلاف اولا کام بھی معاف ہیں، اس لیے شفاعت کبریٰ کے مرحلے میں سر بسجود ہو کر کے پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے کہ اس میدان سے ان کی جان چھوٹے اور حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ خلاف اولا کام جو ہیں وہ بھی معاف کر دیے، جو پہلے ہوئے وہ بھی معاف کر دیے، جو بعد میں اگر ہوں گے تو وہ بھی معاف ہیں۔ اس پر ناراض ہونے لگے، آخر میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ کو ایک چیز کی تعلیم دے رہا ہوں، تو میری حیثیت معلم مربی کی ہے، تو میرا سبق یاد کرو نا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اتنا کام کرو جو تمہارے طاقت کے اندر ہو، زیادہ کرو گے آج کرو گے نہیں ہو سکے گا کل، لہٰذا اس کو آپ چھوڑیں۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں، مجھے کام کی زیادہ اعمال کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ثم یقول ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، کہ میں تم سب سے زیادہ تقویٰ میں بھی بڑھ کر ہوں، اللہ کا خوف میں مجھے سب سے زیادہ ہے، اور خدا کی معرفت بھی سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، معنی ایک طرف معرفت ہے اور ایک طرف عمل ہے۔ تو دیکھا جائے تو عملی زندگی میں بھی یعنی عالمکم باللہ یہ اشارہ ہے قوت عملی کی طرف، اور اتقاکم قوت عملیہ،
اور عاملکم عالمکم قوت علمیہ، مقصد یہ کہ اللہ نے مجھے قوت عملیہ بھی آپ سے زیادہ دی ہے اور قوت علمیہ بھی زیادہ دی ہے، اس کے باوجود بھی میں یہ اعمال کم کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے خوف بھی زیادہ ہے، معرفت بھی زیادہ ہے، یہ کام مجھے زیادہ کرنے چاہیے، لیکن انسانی ایک ساخت ہے، جسمانی ایک ساخت ہے، انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، تو وہ جتنا برداشت کر سکے اللہ نے اتنا بوجھ انسان کے اوپر رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اچھا، حدیث کا ترجمہ تو ہو گیا، اور پھر باقی بات یہ رہ گئی کہ اس کو ماقبل سے کیا مناسبت ہے۔ وہ مناسبت واضح ہے کہ ترجمۃ الباب میں ایک بات یہ رکھی گئی تھی کہ انا عالمکم باللہ، اور یہاں بھی آیا کہ ان اتقاکم عالمکم باللہ انا، تو حدیث کا جملہ اٹھا کے ترجمہ بنا دیا، تو یہاں بھی عالمیت ثابت ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہاں بھی عالمیت کی بات ہے، مناسبت بالکل واضح ہے۔ اور آگے پھر یہ کہ من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان، کہ جو آدمی کفر میں جانے کی طرف، کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے، جیسا ایک آدمی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے، تو اتنی کراہت کفر میں جانے کی، اتنی کراہت جس طرح نار میں جانے کی انسان کو کراہت ہوتی ہے، تو یہ کراہت بھی من الایمان ہے۔ یعنی مقصد یہ کہ پھر یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ کراہت بھی ایمان کا جز ہے، یا تو یوں کہیں، یا پھر اس کراہت میں بھی فرق مراتب ہے، تو لہٰذا یزید و ینقص بھی ہے، یا یہ کہیں کہ یہ کراہت جو کفر سے ہے یہ ایمان کا اثر ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یا پھر یہ مقصد ہے کہ بھئی جو ہے وہ یعنی ایمان صرف 5 اعمال میں بند نہیں، بلکہ کراہت جو ہے یہ بھی یعنی ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے۔ تو جس طرح یہ 3-4 اقوال ہیں اس کے مطابق یہ ترجمہ جو ہے وہ اس کا مقصد واضح ہے کہ کراہت ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کا اثر ہے۔ بہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ، کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ من کن فیہ، جس انسان کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، تو ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ ایمان تو ایک امر معنوی ہے، تو ایک حصی چیز تو ہے نہیں۔